ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور وہ کشتی جو سمندروں دریاؤں میں چلتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، ہواؤں کا پھیرنا، بادلوں کا مسخر کرنا، آسمانوں اور زمین کے درمیان نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ رب العالمین اپنی قدرتوں، اپنی نشانیوں، اپنی طاقتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ چل جائے کہ تمہارا رب بہت طاقتور ہے، اور اس طاقت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا یہ جو کشتیاں ہیں یہ اللہ کے حکم سے پانی کے اوپر چلتی ہیں، یہ کسی انسان کے تابع نہیں۔ حالانکہ پانی اور آگ جو ہے یہ انسان کے لیے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ آگ کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اسی طرح پانی کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ نقصان کب ہے؟ جب طوفان کی شکل اختیار کر لے، پوری بستیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بارشیں زیادہ ہو جائیں، ہے تو پانی، لیکن اللہ کی مخلوق دعا شروع کر دیتی ہے کہ اللہ بس کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی بہت پریشان ہیں۔ آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں اللہ رحمت کی برکھا، رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے اتنی رحمت کی بارش فرمائی، اتنی بارش فرمائی، پورا ہفتہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اوپر بارش کی اخیر ہو چکی ہے۔ پہلے خشک سالی تھی، اب پانی ہی پانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کئی صدیوں کے بعد یہ جو صدی گزر رہی ہے یہ بارشوں کی صدی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں وہاں کے سعودی مبصرین لکھتے ہیں کہ اتنی بارشیں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس سال اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، خلاف توقع ہو رہی ہیں۔ چند دن پہلے بھی مکہ معظمہ میں موسلادھار بارش ہوئی، اللہ مدینہ طیبہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ وہاں انہوں نے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے نکاس کا اتنا انتظام نہیں ہے،
جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، پانی پانی ہر طرف پانی۔ اس لیے جو نعمت ہے اگر کثیر ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی جس کے اوپر تم کشتیاں چلاتے ہو، یہ اللہ کی رحمت اور اس کی طاقت ہے۔ دنیا کائنات میں سب سے پہلے کشتی بنانے والے جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کی پوری شیپ جو ہے سکھائی، اور اس کشتی کا موجد جو ہے سکھانے والے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے آ کے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ کشتی اس طرح بناؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر رات دن محنت کی۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اس بدبخت قوم نے مذاق اڑایا تھا، کہنے لگے نوح علیہ السلام گھر میں چلا نہیں، دور تک پانی کا تو قطرہ نظر نہیں آتا۔ قوموں نے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ مذاق کرنا، جگت کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ من زاہی کا زوہی کا، جو لوگوں کو اس لیے باتیں کرتا ہے کہ لوگ مسکرائیں یا لوگوں پہ وہ خود بھی ہنستا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے۔ استغفر اللہ۔ بعض آدمی سمجھتے ہیں میں جگتے کروں گا، لطیفے سناؤں گا، حالانکہ یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ آج ہمارے یہاں بعض دوست محفل کو سجانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے بندوں، محفل میں قرآن کی بات بھی تو ہو سکتی ہے، مجلس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ جو آج کل، مجھے کل یہ شاید پرسوں کسی نوجوان نے فون کیا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا تو گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی کھاتا نہیں پیتا نہیں، جھوٹ بولی جاتا ہے، فرمایا اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھوکڑتا حال ہے۔ کھانے پینے کا کیا فائدہ جب تک اس کی زبان ٹھیک نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اس نوجوان نے سوال کیا کہ جھوٹ بولنا تو روزے کی حالت میں منع ہے، اگر کوئی آدمی ہے جو آج کل وہ کیا ڈرامے مزاحیہ جو اسٹیج ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے آج کل ہمارے ہاں کچھ علماء بھی اسی کے پیچھے لگ چکے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب مسجدوں کے اندر ممبروں کو بھی اسٹیج ڈرامہ بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ مولوی بھی ہنس رہے ہیں اور مقتدی بھی ہنس رہے ہیں، مسجد کیا ہے؟ استغفر اللہ سبحان، یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے، ممبر رسول کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو عزت و تکریم نہیں دینی چاہیے جو جھکتے سناتے ہیں ہمیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا صاحب یہ جو روزے کی حالت میں ہم اسٹیج ڈرامہ دوست تو دیکھتے ہیں ہمارے کہ چلو جی وقت گزر جائے گا، اللہ کے بندے ذکر بھی تو کر سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، استغفار کا وظیفہ کر۔ کہتا جی دن نہیں گزرتا تو اس لیے ہم بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نوجوان کے ذہن میں آیا کہ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، کیا جھوٹ سننا بھی گناہ ہے؟ میں نے کہا بات ایک ہی ہے، اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے دوسرا سنتا ہے اس کو منع نہیں کرتا تو ڈرامے میں کس کو منع کر سکتا ہے؟ وہ تو سنا رہے ہیں اور ہے وہ سارے جھوٹ یا جھوٹ۔ استغفر اللہ۔ جھوٹا باپ بنا ہوا ہے، جھوٹی ماں بنی ہوئی ہے، جھوٹی بیوی بنی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اتنے مقدس رشتوں کو حالانکہ اسلام کے اندر اتنی سختی سے منع ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ کہنا، اور یہ لوگ پیسے کی خاطر کسی کو امی کہہ دیتے ہیں، کسی کو ابا کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اسلام جھوٹ پہ مذاق کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات کی تھی وہ حقیقت پہ مبنی کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک بڑھیا یا ایک بوڑھا آدمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کوئی بوڑھا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ عورت وہ بابا پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ مسکرائے۔ فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سارے نوجوان ہو کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسی بات جو حقیقت میں مبنی اس کو جھوٹ نہیں کہتے، لیکن جھوٹ سننا اور جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں خاص کر اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔
اسلام نے تو لے پالک کے بارے میں بڑا واضح حکم دے دیا ہے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نرینہ اور اولاد جیسی نعمت عطا فرما. ایک جو بے اولاد ہے، اگر کسی کا بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، لے پالک کرتا ہے، اسلام کا حکم ہے اس کی ولدیت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن آج ہمارے یہاں پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ اس کی ولدیت تبدیل کرتے ہیں. حالانکہ یہ بڑا سخت اور کبیرہ گناہ ہے کسی کی ولدیت کو بدلنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن بھی ہمیں اور آپ کو سب کو باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا، اور رب کی ذات ولدیت کو تبدیل نہیں کر رہے، تو ہم کس طرح کسی کی ولدیت کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ لے پالک کو ان کے باپوں کا نام لے کر پکارو، ان کی ولدیت کو دنیا کائنات میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. باقی بات رہی اولاد کی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے. شاید اللہ اس لیے اولاد نہیں دے رہا، ممکن ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہو، ممکن ہے جس عورت نے جنم دینا ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جائے، 100 باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اللہ کے ہر کام میں خیر اور حکمت ہے. اور بعض دوست اللہ ان کو بیٹیاں دیتے ہیں، بعض دوست ہیں جن کو اللہ سارے بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور بعض ایسے جن کو اللہ بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی عطا فرماتے ہیں. خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بیٹے چھوٹی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بیٹیاں موجود ہیں. اور یہاں بھی اولاد رسول بیان کرتے ہوئے بعض لوگ خیانت کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی صرف بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم رضوان اللہ علیہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیان کرنے میں بھی خیانت کرتے ہیں. اس لیے لے پالک اس کو اس کے باپ کا نام لے کر پکارا جائے. کوئی آدمی کسی کی ولدیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جب بنائی، تیار ہو گئی، قوم نے یہاں تک تو مذاق کیا کہ اپنے گھر میں چلانی ہے، چھت پہ چلانی ہے. نوح علیہ السلام تو دیوانہ ہو گیا، استغفر اللہ، تو بے عقل ہو گیا، تو پاگل ہو گیا. لا حول ولا قوت. اتنے بڑے بڑے جملے اللہ کے نبی کو سننے پڑے. جب کشتی تیار ہو گئی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس بدبخت قوم نے اسے واش روم بنا دیا. مرد عورت قضائے حاجت کے لیے اس کشتی میں جاتے، کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی جگہ ہمیں مل گئی ہے لکڑی میں. نوح علیہ السلام کبھی اللہ کی طرف دیکھتے، کہتے اللہ دیکھ میں تیرے آپ کے حکم سے کشتی بنائی، اس بدبخت قوم نے واش روم بنا لی ہے، پیشاب کر رہے ہیں، پخانے کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کا پھر عذاب آیا. کہتے ہیں اس پوری قوم میں خارش کی بیماری پھیل گئی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. یہ خارش کی بیماری بھی بڑی خطرناک اور گندی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. کہتے ہیں اس قوم میں خارش کی وبا پھیل گئی، بڑے بڑے علاج کروائے، مرہم، بڑا کچھ، آرام نہیں آیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینی تھی، وہ مدت پوری ہو گئی. کہتے ہیں ایک آدمی گیا وہاں قضائے حاجت کے لیے، اس گندگی میں گر گیا. استغفر اللہ. گھر آیا، اس نے غسل کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لوگ اس سے پوچھتے سارے ہم خارش کر رہے ہیں، تو آرام سے بیٹھا ہے. پہلے تو اس نے بتایا نہیں. لوگ اس سے پوچھے کس بابے سے دعا لیا، کس حکیم سے مرہم لے کر، ہمیں بھی بتا، ہم تو رات دن خارش کر کر کے ہمارے جسم زخمی ہو گئے. استغفر اللہ. کہنے لگا میں نے سچی بات ہے، میں اس کشتی میں گر گیا تھا، میں نے آ کے غسل کیا، میں ٹھیک ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ اس بدبخت قوم سے کشتی کی صفائی خود ہی کروا رہے ہیں. پوری قوم خود جا کے لیٹ رہی ہے استغفر اللہ گندگی میں، اپنے ہی گند میں. پوری قوم نے اس کشتی کو صاف کر کے رکھ دیا. یہ اللہ کے عذاب ہے. استغفر اللہ. اب وہ کشتی کا بننا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنا. طوفان نوح. دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ کہیں بھی اتنا بڑا عذاب اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. فرمایا میری امت پہ اس طرح عذاب نہ آئے جس طرح پہلی امتوں پہ آئے. جزوی عذاب آتے ہیں لیکن اس طرح کا عذاب نہیں جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں. پوری روئے زمین میں طوفان نوح آیا تھا، ہر چیز کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. پانی عذاب کی شکل بن گیا. طوفان نوح کے اندر صرف وہ بچے تھے
جو اس کشتی میں سوار تھے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کشتی تم سمندروں میں دریاؤں میں چلاتے ہو میرے حکم سے چلتی ہے۔ اب یہ کشتی جو ہے اب بڑے بڑے جہازوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، بڑا بڑا لوہا، کئی منزلیں۔ پرانے دوست جانتے ہیں پاکستان سے بھی حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے بحری جہاز پہ جایا کرتے ہیں۔ یہ کشتی کی ایک نئی شکل ہے، دو تین منزلیں، لیکن ہماری گورنمنٹ نے اپنے لالچ کی خاطر کشتیوں یہ جہازوں پہ پابندی لگا دی۔ ہو سکتا ہے سعودی گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہے، لیکن آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑا رابطہ جو تجارت کا ہے نا وہ ان کشتی جس کو ہم بحری جہاز کہتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے بما ينفع الناس، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کی قدرتیں، اس کی نشانیاں، اس کی طاقتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، جھوٹ بولنے کی توفیق نہ دے، نہ جھوٹ سننے کی توفیق نہ دے، اللہ دونوں چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے رب العالمین ہمارے رزق میں برکت اور کثرت فرما، دشمن کی خوشی سے ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما، ہماری سحری افطاری میں برکت عطا فرما۔ آج کی رات طاق رات ہے، اللہ ہم سب کو طاق رات نصیب فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔